بچپن سے ہی یہ سوال کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کہاں سے ہے، جیمز ٹیرل اور ان کی بیوی زوڈیکا زنکا ٹیرل کے لیے الجھن کا باعث رہے ہیں۔ سفید فام بچے اپنے کئی سو سالوں کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے تھے، اور ہم سیاہ فام بچے صرف ورجینیا میں سیاہ فاموں کی غلامی کے دنوں تک کی تاریخ کی ہی بات کر پاتے تھے۔ اور اس نمائش کے پیچھے یہی انسپریشن ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ کشتی پر یہاں لائے گئے، انہیں بیچا گیا اور انہیں نیا نام دیا گیا۔ سالوں تک اپنی حقیقی شناخت سے دور رہ کر افریقی نئی ثقافت اپنا کر افریقن امریکن بن گئے، اور زوڈیکا کے فن سے بھی یہی جھلکتا ہے۔ آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے جو افریقی پرنٹ اور افریقی کپڑوں کی یاد دلاتی ہیں، لیکن آپ ایسی بہت سی چیزیں بھی دیکھیں گے جو امریکی ثقافت، پرنٹ اور کپڑوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ہوپ اینڈ گریس نامی فن پارے زنکا ٹیرل کے کپڑے اور ٹانکوں سے بنے نقوش کے ذریعے ان کے سٹائل کو نمایاں کرتے ہیں۔ جیمز ٹیرل کا سٹائل نمائش میں سب سے پہلے نظر آنے والے مامی واٹا نامی اس فن پارے میں جھلکتا ہے۔ اس کے سیاہ اور سفید رنگ کے ذریعے غلامی کے دور کی عکاسی کی گئی ہے، جب افریقیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ لایا گیا۔ یہ لکیریں مضبوط کھڑا رہنے کی علامت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہم نے اسے واپس جوڑ دیا ہے۔ ہم ایک قوم کی طرح مضبوط ہیں۔ مختلف رنگ اس حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ان کا آرٹ ایک عالمی پیغام دیتا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر امیگریشن ہر خاندان کی کہانی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے سب خود کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ میرا نہیں خیال یہ صرف افریقی امریکی کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ میں جب پہلے یہاں آیا، رنگ اور ڈیزائن نے مجھے متاثر کیا، کیونکہ میں ایک ریاضی دان ہوں، مجھے اشکال اور زاویے پسند ہیں۔ ان آرٹسٹ کو امید ہے کہ وہ اپنی نمائش کو امریکہ اور دنیا بھر میں لے کر جائیں گے۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔